السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ بھائی آواز بڑھا دو یار۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ آپ نے بڑھائی نہیں ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ وراثت پہ بات ہوئی تھی، اور وراثت کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کی جو میراث کی آیات ہیں سورۃ النساء کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے یہ الحمدللہ وعدہ کیا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ نشست میں وراثت کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس پہ بات کروں۔ تو اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمزوریاں، حد سے زیادہ، اور وراثت پر ہی بات مناسب ہے۔ ویسے تو درمیان میں ہمارا پاک بھارت کا ایشو بھی آ گیا، تو ایک اور موضوع میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن میں نے کہا اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آج کے جو عالمی حالات ہیں ہم اس پہ بات کریں، خصوصاً ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے، جنوبی ایشیا کے حوالے سے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی احادیث پہ غور کرتے ہیں تو اس وقت جو گروپنگ چلی آ رہی ہے نا، تقریباً وہ ساری سمت وہی ہے جو نبی علیہ السلام بتا چکے ہیں۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی میں میراث پہ بات کروں گا، کیونکہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وحی کے زور پہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کی، وہ کس طرح آہستہ آہستہ اپنی صداقت کی طرف، اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف، تطبیق کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ صادق تو ہے ہی نبی علیہ السلام، آپ کی بات تو صادق ہے ہی، اب مشاہدہ ہونا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ دیکھیں، اس خطے کے حوالے سے ہند کے اندر غزوے کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے غزوات کا ذکر ہے، اور ہندوستان میں جتنی بھی جنگیں لڑی جائیں گی اسلامی حوالے سے وہ غزوہ ہند کے اندر شمار ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، غزوہ ہند کوئی مخصوص غزوہ نہیں ہے۔ ہند کے اندر جتنے غزوات ہوں گے، جتنی اسلامی جنگیں ہوں گی، جو جہاد ہوگا اصل میں، وہ غزوہ ہند کے اندر شمار ہے۔ ایک تو یہ بات خطہ ہند کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی صریح حدیثیں موجود ہیں۔ پھر خراسان کے حوالے سے، جو آپ کا خراسان پاکستان کا کچھ حصہ قبائل کا لگتا ہے، کچھ حصہ لگتا ہے پھر افغانستان کا حصے لگتے ہیں، خراسان کے حوالے سے صاف حدیثیں موجود ہیں کہ اسلامی مجاہدین یہاں سے اٹھیں گے اور پھر دنیا پہ غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے۔ اور تیسرا نقشہ یہ بھی ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے دجال باقاعدہ اٹھے گا، اور اس پر ایرانی چادریں ہوں گی۔ میں ایرانی چادروں کو ایرانی یونیفارم سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھو، صرف ہمارے خطے کے اندر نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس کو سامنے رکھیں تو عالمی نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی آپ کرزئی کو دیکھ لیں، جو امریکہ کا پٹھو ہونے کے باوجود کرزئی کا بیان آپ کے حق میں جا رہا ہے، کہتے پاکستانی ہمارے محسن ہیں، جب بھی بات ہوگی کہ امریکہ حملہ کرے گا یا انڈیا کرے گا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خیر، حکومت کی تو ایک الگ بات ہے، افغان حکومت کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، وہاں تو امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور ایران ہے، اور ان سے ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں۔ پاکستان کا مفاد ہوتا ہے، ان میں سے کسی کا نہیں ہوتا، صرف پاکستان افغانستان کا ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا مفاد نہیں ہوتا، افغانستان کے عوام کا مفاد نہیں ہوتا، وہاں انڈیا کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں ایران کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں امریکہ کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں اسرائیل کا بھی مفاد ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ ایک طرف دجال کا کہاں سے نکلنا، اصفہان سے، ایک طرف اسلامی جماعتوں کا خراسان سے نکلنا، ایک طرف اسلامی جماعتوں کا خطہ ہند میں جہاد کرنا، تو بالکل یعنی اسی طرف سارے حالات جا رہے ہیں
کہ جب مسلمانوں کی بات اٹھتی ہے، اتحاد عالم کی بات ہوتی ہے عالم اسلام کے اندر، تو پاکستان اور افغانستان کے عوام ایک ہو جاتے ہیں، اور جو اکیلے رہ جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خیر، یہ ایک میں نے اشارہ کرنا تھا کہ اس روشنی میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو ضرور پڑھا کریں، ایمان بڑھتا